اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گزشتہ روز کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ اوپر کارڈ پر یا ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم حاکمیت الہی پر گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں زیادہ مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ بنی اسرائیل حقیقتاً اللہ کی محبوب امت تھی اور ان کی غلطیوں کو ڈسکس کرنا جن کی بنیاد پر ان کو اللہ نے دنیا میں ذلیل و خوار کیا، اور ہمیں یعنی امت محمدی کو تاکید کی کہ تم وہ غلطیاں نہ کرنا، اور یقیناً وہی شیطان تم سے بھی وہی غلطیاں کروائے گا جس نے بنی اسرائیل سے کروائیں۔ اس کا مطلب یقیناً ہم کو بنی اسرائیل پر بے انتہا تحقیق کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے وہ کون سے کام تھے جن کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ایک وقت تک اپنی محبوب امت بنا کر رکھا، اور وہ کام تو قرآن نے بارہا ذکر کیے ہیں جن کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو اللہ نے دھتکارا اور رانگے درگاہ کر دیا۔ بے شک اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے بارے میں بھی فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا ہے اور تم نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے یہی کام دیا تھا اور ایک شریعت موسوی کا وارث بنایا تھا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ ان کو حضرت موسیٰ کے ذریعے فرعون سے نجات دلائی اور حکم دیا کہ تم فرعونیوں کے مقابلے میں حاکمیت الہی کو قائم کرو، اور ان کو شیطان نے کرپٹ کر دیا۔ وہ تکبر کا شکار ہو گئے اور انبیاء کے احکامات پر اپنی عقل کو فوقیت دی۔ نتیجتاً انبیاء نے ان کی مخالفت کی تو انبیاء کو قتل کر دیا، جس کی سزا کے بعد اللہ نے کئی مرتبہ موقع دیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھلی نشانی لے کر آئے، اور جیسے آپ کی پیدائش اور معجزات دکھائے گئے آپ سب اس سے واقف ہیں، کیونکہ اس وقت تک وہ اس حد تک کرپٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں ہے صولی پر چڑھا دیا، اور کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اللہ ان کو ضرور ہمارے مقابلے میں بچاتا۔ ادھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہاں بنی اسرائیل میں انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سزا کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے نظریہ حاکمیت الہی ہی بدل ڈالا اور کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مسیح ہوتے تو دنیا میں ہمارے ظلم کو لیجیٹیمیٹ کرتے اور ظلم سے دنیا کی بادشاہت دلاتے۔ اس دھوکے نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی رد کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب تم سے نہ صرف حاکمیت الہی کا کام نہیں لیا جائے گا بلکہ تم اپنے رہنے کی جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، تمہارے مقدر میں غلامی لکھ دی گئی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 3000 سالوں سے وہ ہر مرتبہ جس علاقے میں پناہ لیتے ہیں اور تھوڑے سے خوشحال ہوتے ہیں تو اس کے نظام کو چیلنج کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کے بغیر کسی کے تابع ہو کر رہنا ممکن نہیں ہے، اور پھر مار کھاتے ہیں اور وہاں سے نکالے جاتے ہیں۔ یہ کرتے کرتے 18ویں صدی عیسوی میں ان میں ایک اور قوم شامل ہو جاتی ہے جس کو خزیرین کہتے ہیں، اور آج جن کو ہم زائنسٹ کہتے ہیں۔ یہ خزیرین روس کے علاقے آرمینیا کے قریب آباد شیطان کے پجاری قوم تھی جو ریزنی اور ڈاکے مار کر اپنا گزر بسر کرتی تھی، اور اس کے بارے میں آپ خزیرین مافیا لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہودی تو اللہ کی طرف سے دھتکارے ہوئے تھے تو دنیا میں نہ ان کی کوئی ریاست ہو سکتی تھی اور نہ ہی کسی اجتماعی شکل میں کسی ایک جگہ آباد ہو سکتے تھے۔ تو یہ جو خزیرین ہیں جو حقیقتاً یہودی نہیں تھے، ان پر اللہ کی وہ پٹکار جو اللہ نے حاکمیت الہی قائم نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں پر کی تھی وہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہودیوں کے لٹریچر کو پڑھا اور ان کو نظر آیا کہ اللہ نے ایک نبی کے ذریعے یہودیوں کو پوری دنیا کی بادشاہت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہودی اس بادشاہ نبی کا انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے ذریعے دجال کی بادشاہت کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو کچھ اس کے لیے کرنے کی ضرورت تھی وہ پروٹوکول آف زائنزم کے ذریعے شروع کیا اور عمل میں لے کر آئے۔ اور ایسے یہودی علماء جنہیں ربی کہا جاتا ہے جو سمجھتے تھے کہ ظلم سے یہ دنیا کی بادشاہت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ان شیطان کے پجاریوں کو مذہب کا سہارا دینے لگی اور پوری دنیا میں ایک عالمی بینکنگ کے ذریعے دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا اور ورلڈ آرڈر کو تبدیل کر کے ساری دنیا کو قومیت کے نام پر تقسیم کر دیا، اور ان منقسم قوموں پر اجارہ داری قائم کی اور ان کو مزید کمزور کر کے اپنا محتاج بنایا۔ اور اب یہ اقوام جن میں مسلمان قومیتیں بھی شامل ہیں،
جن کی معیشت زمیبوس ہو رہی ہے تو نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کی تیاری ہے، جس کا مطلب 1 ورلڈ، 1 گورنمنٹ، 1 ریلیجن، 1 لینگویج اور 1 فورس، اور دنیا کی آبادی 50 کروڑ کرنا ہے۔ اب ان حالات میں اسلام اور اقامت دین ہی وہ واحد راستہ ہے جو تمام مسلمان اقوام کو متحد کر سکتا ہے، کیونکہ مسلمان دنیا اسباب کے سے زیادہ اللہ یعنی مسبب الاسباب کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے اس کو دنیا کے اسباب کی ضرورت بھی نہیں، صرف متحد ہو کر رضا الہی پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شیطان دنیا کے تمام اقوام کو تقسیم در تقسیم کر کے آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑا رہا ہے تاکہ یہ مصروف رہیں اور بڑے دشمن کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کے بنائے ہوئے نظام کا فائدہ اٹھا کر لگژریز میں ڈوبے رہیں۔ اگر کوئی سمجھانے والا آئے تو اس کو تانا دے اور کوئی اختلافی بات نکال کر اس کی موب کلنگ کروا دے۔ یہی آج ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے، اور ہم جو یہودیوں کے بعد حاکمیت الہی کے لیے چنے گئے تھے اور ہمارا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا، سب کو اپنے معاشی اور فیملی میں مصروف کر دیا۔ اس مصروفیت کی وجہ سے ہم نے بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا دین علماء کو ٹھیکے پر دے دیا، جس کو سب سے پہلے انہوں نے مسلکی بنیادوں پر مختلف مذاہب میں تقسیم کیا اور خود ان مذاہب کے گدی نشین بن کر آپس میں لڑنے لگے، تاکہ عوام کو لگے کہ ان کا دیا ہوا فریضہ یہ بخوبی انجام دے رہے ہیں اور اپنی جان تک کی فکر نہیں کر رہے۔ حقیقت میں یہ سب طاغوت کو ہی فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اب کتنا دانستہ یا نہ دانستہ یہ فیصلہ آپ خود کر لیں، لیکن ہم عام مسلمان کب تک دین اسلام کی فرنچائز بانٹتے رہیں گے؟ کب ہم اپنا کام اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ کب ہم نے جو اللہ کا کام اپنے ذمے لے لیا ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں گے؟ میرا مطلب ہے رزق کی تقسیم سے ہے۔ یا میں یہ واضح کر دوں کہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور کوئی رزق کی طرف سے پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب ہم کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرتے ہیں تو فیکٹری مالک ہمارے فیسلٹیز میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ اضافہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ اپنے کاموں سے فرصت پائیں گے تو فیکٹری کے کام پر توجہ دیں گے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اس شخص کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کا اہل اپنے آپ کو ثابت کریں گے اور حاکمیت الہی قائم کر دیں گے، اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا اور منصفانہ وسائل کی تقسیم ہو سکے گی۔ امیر سے دولت کو زکوٰۃ کی صورت میں لے کر غریب تک پہنچایا جائے گا۔ امیر اور غریب کو برابر ترقی، کاروبار کے برابر منصفانہ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ جہاں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل کر دیا جائے گا، اس کے بعد سزا اور جزا کا نظام قائم کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم نے کوشش کی تو یقیناً بہت جلد حاکمیت الہی قائم ہو جائے گی، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی برکت سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور زمین امن سے بھر جائے گی۔ لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہوگی، تو عہد کریں کہ ہم خود سے تحقیق کریں گے، اپنی مصروف زندگی میں اس پر بھی وقت لگائیں گے۔ امید ہے کل کی گفتگو مزید کلیئر ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی اپنی ڈیوٹی سمجھ کر آگے شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یوٹیوب الگورتھم ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچا دے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔